بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے میسیجز آنے لگے ہیں درود ابراہیمی کے حوالے سے کہ اس کا فیض کس طرح سے ملے گا، اس کے بارے میں کچھ اور ویڈیوز بنائیں، اس کی تاثیر کا کچھ اور ڈیٹیل شیئر کریں، کوئی تعداد شیئر کریں، پڑھنے کا طریقہ شیئر کریں۔ اب یقین کریں درود ابراہیمی پڑھنے کے بہت سارے میتھڈ شیئر کیے جا چکے ہیں، کم تعداد میں بھی زیادہ تعداد میں بھی، فوکس کیسے بنانا ہے اور دھیان کیسے رکھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں شیئر کیا جا چکا ہے۔ پھر بھی آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو خود بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، کیونکہ درود ابراہیمی کا نور ہماری روح میں جذب ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر ہمارے دل کو منور کرتا ہے، ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ہماری روحانیت میں اضافہ ہونے کا بہترین سبب ہے درود ابراہیمی۔ اس طرح جو شخص درود ابراہیمی کثرت کرتا ہے اور اس کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اسے درود ابراہیمی کی خاص فیض مل جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسی نورانیت پیدا کر دیتا ہے کہ جو اہل نظر ہوتے ہیں نا، جن کے پاس روحانیت ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اور اس کو خاص قرب سے نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، اہل بیت کا قرب، اللہ کا قرب، اور اس پر خاص توجہ ڈالی جاتی ہے۔ اگر کوئی محفل ہو اور اس میں آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہوں تو آپ کو خاص عزت ملے گی، خاص کرم اور فضل ہوگا۔ ایک اللہ والے تشریف رکھتے تھے اور ان کے ہاں درود پاک کی محفل تھی۔ اب محفل درود میں حضرت جو تھے درود شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور ان کے بالکل سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جو کہ درود ابراہیمی بہت محبت سے پڑھتا تھا، اور درود شریف کے خواص، فضائل، اسرار اس میں جذب ہو چکے تھے۔ اب وہ درود شریف بہت محبت سے پڑھنے والا تھا، درود ابراہیمی پڑھنے والا تھا، وہ وجد میں آ گیا اور پھر درود پاک کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ خاص کیفیت ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ خاص کیفیت خاص لوگوں کو ملتی ہے جن کی تعداد یا جن کے ذکر و اذکار یا معمولات کا رجحان بالکل الگ ہو، عام لوگوں سے الگ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو گیا۔ اب پیچھے جو آدمی بیٹھا تھا اسے چاہیے تھا کہ بے ہوش ہونے والے شخص کے ہاتھ پیر کو تھوڑا سہلاتے یا کمر سہلاتے تاکہ وہ ہوش میں آ جاتا۔ جب ان صاحب کو توجہ دلائی گئی کہ آپ انہیں ہوش میں لائیں تو انہوں نے ان کی کمر سہلائی، پھر وہ درود پاک پڑھنے والا شخص ہوش میں آیا اور درود ابراہیمی پڑھنے لگا۔ جب وہ شخص ہوش میں آیا تو حضرت جی نے فرمایا کہ ہر عبادت کا ایک نور ہوتا ہے اور ہر نور کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ گرین کلر کا ہے، سبز رنگ کا ہے، اور جسے اولیاء اللہ اور درود ابراہیمی پڑھنے والے بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہے اور اس میں ٹھنڈک ہے، اور جب یہ نور ظاہر ہوتا ہے تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں محبت اور ان کے دل میں اس شخص کی عزت پیدا ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی کا نور ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی پر، ماتھے پر واضح چمکتا ہے۔ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا عامل ہے، درود ابراہیمی کا دیوانہ ہے، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کے پاس روحانیت ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور رکھ دیتا ہے، ایک جاذبیت پیدا کر دیتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے سوائے منافق کے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ سے اگر آپ درود پاک محبت سے پڑھ رہے ہو تو لوگ آپ سے محبت سے پیش آئیں گے، عزت سے پیش آئیں گے۔ اور ڈاکٹر عبد الواحد شاذلی درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار ہے۔ یہ ایسا درود شریف ہے جس سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر یہ وہ درود ہے جو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر کس طرح درود بھیجیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین کی اور پڑھنا بھی سکھایا۔ نیز فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبول ہوتے ہیں، یعنی اول آخر میں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، درمیان میں جو ذکر کریں وہ قبول ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کسی بھی وظیفے کے اول اور آخر میں کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے فیض میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ کے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو ذکر کی تاثیر ملتی ہے، اور جس دعا کے آخر اور اول میں درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا بالضرور قبول ہوتی ہے، قبولیت کا شرف رکھتی ہے۔ نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ درود پڑھنے والا بھی قبول و مقبول ہو جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلت اور خاصیت بیان کی جائے وہ کم ہے، اور اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں 3 سے 13 مرتبہ لازمی درود ابراہیمی کا ورد کریں، بھلے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں پورے دن میں جیسے آسانی ہو،
تاکہ ہمیں اس کی برکات اور فیض مل سکے اور ہم بارگاہ رسالت میں قبول ہو سکیں اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابی ملے اور ہمیں دین و دنیا میں آسانیاں ملیں، برکات ملے، روحانیت میں اضافہ ہو، کیونکہ 313 کا عدد کثرت میں آتا ہے۔ آپ جو بھی سیغہ ورد کرتے ہو اسے پڑھتے رہو اور درود ابراہیمی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرو کہ 313 مرتبہ اسے پڑھ سکو ڈیلی، اور توجہ دھیان سے پڑھو، محبت سے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اللہ کے قرب کے لیے پڑھیں، برکات کی نیت سے پڑھیں، فیض کی نیت سے پڑھیں، پھر دیکھیے کمال، برکات، زندگی کا رخ، قرینہ، سلیقہ سب بدل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ رحمت، کرم، فضل کے وہ دروازے کھلیں گے کہ آپ کو آپ کی نسلوں کا اس کا فیض تا قیامت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔